خبر آگے کریں۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں سپریم کورٹ نے فل بینچ تشکیل دینے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے، فل کورٹ بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ خبر دے رہا ہم کو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف کے حوالے سے درخواست دی گئی، اس کے خلاف، اور چودھری پرویز لاہی کی درخواست پر آج سماعت ہوئی، جس پر فل کورٹ بنانے کے حوالے سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ بنانے کا حکم ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ پہلے یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا تھا، وقفہ لیا گیا تھا سماعت میں، اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ بنانے کا حکم سامنے آ گیا ہے۔ حکمراں اتحاد کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف جو کیس ہے اس پر فل کورٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور سپریم کورٹ نے فل کورٹ بینچ بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بڑا اور اہم فیصلہ سامنے آیا۔ حکمراں اتحاد نے آج پریس کانفرنس کی تھی اور فل کورٹ بنانے کے حوالے سے بعد میں درخواست بھی دائر کی تھی۔ اس درخواست کو قبول کیا گیا اور کہا ہے چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہ کیس کو تفصیلی طور پر سنا، سپریم کورٹ کا فل بینچ بنانے کا حکم۔ حکمران اتحاد کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت اہم ترین موڑ پر ہے۔ اب فل بینچ بنانے کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دے دیا گیا، جس کے لیے مسلسل حکومت کی جانب سے درخواست بھی کی جا رہی تھی، اور پریس کانفرنسز میں بھی کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ معاملے پر فل بینچ بنائے۔ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ فیصلے کے مزید کیا نکات ہوں گے یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ جو ابتدائی طور پر معلومات سامنے آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف اس وقت فل بینچ بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ بالکل، تو سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کا یہ حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف۔ کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وکلا نے فل کورٹ بنانے اور میرٹ پر دلائل دیے ہیں، اور اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ یہ مسترد کر دیا گیا ہے کہ فل کورٹ نہیں بنے گا۔ فل کورٹ بنانے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ یہ درخواست جو کہ حکومت کی جانب سے صبح دائر کی گئی تھی، اس پر ایک طویل سماعت دیکھنے میں آئی۔ اس سماعت میں وقفہ لیا گیا۔ عمر برنی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عمر برنی، کیا ڈیٹیلز میں آگاہ کیجیے گا؟ تو عمر برنی آگاہ کیجیے گا، کیا ڈیٹیلز سامنے آ پائی ہیں، کیا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ جسٹس عمر عطیہ بندیال نے فیصلہ جو ہے وہ پڑھ کے سنایا۔ اس سے پہلے جو سماعت ہوئی تھی اس میں جو میرٹ سے کیس کے حوالے سے عدالت کی جانب سے سنا گیا تھا، اور اب فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو لارجر بینچ ہے وہ بنانے کی استدعا مسترد کر دی ہے، اور اس کے علاوہ جو شارٹ آرڈر چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال نے پڑھ کر سنایا، اس میں کہا گیا کہ تمام کونسلز نے عدالت کی جو رہنمائی کی اور عدالت کو میٹر سمجھنے کے میں مدد فراہم کی، اور ان سب کو سنتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جو فل کورٹ بینچ بنانے کی جو استدعا ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہیں وہ ڈیٹیل آرڈر میں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی، تحریر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ جو ہے وہ کل بھی سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، اور کل بھی اس میں جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، کل سماعت ہوگی اس پر، تو کیا کہا گیا کچھ فیصلے میں یا ریمارکس میں؟ فیصلہ بھی کل آ سکتا ہے عمر برنی؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فیصلہ کل ہی آئے گا یا نہیں۔ تاہم آج جو میٹر جو انڈر کنسیڈریشن تھا عدالت کی وہ یہ تھا کہ اس معاملے پر فل بینچ جو ہے فل کورٹ بینچ وہ تشکیل دیا جائے یا نہیں۔ تاہم عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا کہ فل بینچ جو ہے وہ اس کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ تمام جو رسپونڈنٹس تھے جو کہ اس میں اس درخواست میں رسپونڈنٹس بنائے گئے تھے، ان کے وکلا کی جانب سے، اور جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدور ہیں اور موجودہ صدر جو ہیں احسن بون صاحب، اس کے علاوہ جو لطیف افریدی صاحب ہیں اور دیگر بھی جو صدور ہیں، ان کی جانب سے فل بینچ بنانے کی استدعا جو ہے وہ عدالت سے کی گئی تھی۔ تاہم اس تمام جو دلائل ہیں، وکلا کے دلائل اور سپریم کورٹ بار کے صدور کو سننے کے بعد عدالت نے جو ہے یہ فیصلہ دیا کہ جو فل کورٹ بینچ ہے اس کی استدعا مسترد کی جاتی ہے، اور معاملہ جو ہے وہ کل بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ جی جو آئین کا آرٹیکل 63A(1)(b) ہے، جس میں پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کا ذکر ہے، اس پہ کوئی دفاع نہیں پیش کر سکے۔ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کا کسی قسم کا بھی کوئی دفاع جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک سوال ان سے بار بار پوچھا جاتا رہے گا
کہ یہ فسادی مریم صفدر جنہوں نے نہ کوئی سیکیورٹی کا ادارہ چھوڑا، نہ عدلیہ چھوڑی، نہ نیب کو چھوڑا، کوئی ایسا ادارہ انہوں نے نہیں چھوڑا جس سے ان کو یہ لگا کہ یہ ان سے ان کی سیاہ کاریاں، قانون کی خلاف ورزیوں کے خلاف سوال پوچھ سکتا ہے، اس کے خلاف انہوں نے ہمیشہ محاذرائی کھڑی کی ہے۔ تو اس کے اوپر ان 13 جماعتوں کے لیڈران کو جو ہے وہ شرمندہ بھی ہونا چاہیے اور معافی بھی مانگنی چاہیے۔ قوم اپنے ووٹوں سے فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، 186 ووٹ پرویز الہی کو ملے ہیں، وہ عوامی نمائندوں نے دیے ہیں، منتخب نمائندوں نے دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پنجاب کو ان کا منتخب وزیر اعلیٰ ملنا چاہیے۔ یہ 90 روز سے جو ایک گورننس کا ایشو بنا ہوا ہے، ایک آئینی بحران ہے، اس بحران کا اب جلد سے جلد جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے۔ پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ فل کورٹ کی رٹ لگانے والے اور یہاں اس روسٹرم پہ کھڑے ہو کے بھی دھمکیاں دینے والوں کو مایوسی بھی ہوگی، ان کو ناکامی بھی ہوگی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑے عرصے سے میں سپریم کورٹ میں کیس سننے کے لیے آتا رہا ہوں۔ آج پہلی دفعہ میں نے کیس دیکھا ہے کہ جس میں دوسری سائڈ کا جو بھی وکیل اٹھتا تھا تو وہ یہ نہیں اپنا دفاع پیش کرتا تھا کہ کیوں ڈیپٹی اسپیکر نے صحیح فیصلہ کیا، صرف فریاد یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ٹائم ہمیں اور دے دیا جائے اور فل کورٹ کے اوپر یہ کیس چھوڑ دیا جائے۔ بار بار کورٹ کے اندر جو ہے وہ جج صاحبان نے موقع دینے کی کوشش کی، لیکن شاید اس لیے وہ کورٹ جو کیس ہے اس کے میرٹس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے، کیونکہ میرٹ ہے نہیں کوئی کیس کا۔ 63A آئین کی شک جو ہے وہ بالکل صاف الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ ووٹ ڈالنے کی ہدایات جو ہیں، ڈائریکشن جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے، اس میں ابہام ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ جج صاحبان نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا مئی کے مہینے میں، اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تھی جس کی بنیاد پر یہ بنتا ہے کہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ہدایات دے سکتا ہے، تو وہ بھی جج صاحبان سارا دن پوچھتے رہے سب سے کہ بتا دیں کہ ہماری ججمنٹ میں وہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ چیز کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی نہیں کرے گی، یہ پارلیمان پارٹی کا سربراہ کرے گا۔ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو یہ تو چلے آج 8 گھنٹے گزارنے کے بعد، اور ہم شکریہ بھی ادا کریں گے کورٹ کا کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے اتنا ٹائم دیا ان کو، اور بار بار ان سے سوال پوچھنے کے باوجود، جواب نہ ملنے کے باوجود انہوں نے تحمل سے کام لیا۔ تو آج کم سے کم یہ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ فل کورٹ نہیں بننے والا، یہ تو مسترد ہو چکا ہے مطالبہ۔ ویسے مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے، چیف جسٹس کا اپنا ایک پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں۔ خیر، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، وہ تو انہوں نے آج منع کر دیا۔ ایک آخری موقع دیا، اور یہ تیسرا موقع ہوگا، کیونکہ ہفتے کے روز لاہور میں بھی جب ہم بیٹھے تھے، جب بھی جج صاحبان یہی سوال پوچھتے رہے کہ یہ تو بتا دیں کہ کیس میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہدایات دے سکتا ہے، یا ہماری ججمنٹ میں کہاں لکھا ہوا تھا۔ نہ یہ ہفتے کے دن لاہور میں کوئی جواب ملا، نہ آج پورے 8 گھنٹے میں سوال کا جواب ملا۔ ایک آخری موقع دیا گیا ہے، میرے خیال میں ایک کارروائی ہے، اس کو مکمل کرنا یہ ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے، حالانکہ نقصان تو بہت ہو رہا ہے، اور ہمارا یہ موقف اور بڑا واضح موقف رہا تھا جس کی کورٹ کے فیصلوں نے تصدیق کی کہ حمزہ شہباز کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے دن سے یوسرپر ہے، وہ کرسی پہ جس پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کا حقدار ہی نہیں ہے پہلے دن سے، یہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد 1 جولائی کو بامر مجبوری، کیونکہ کورٹ چاہتا تھا کہ افہام و تفہیم سے ایک فیصلہ ہو، تو ہم نے اس وقت اتفاق کر لیا تھا، اور مزید 21 دن اور مل گئے تھے حمزہ شہباز کو اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے۔ اب اس کے باوجود اور دن مل رہا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ تحریک انصاف آئین میں یقین رکھتی ہے، قانون میں یقین رکھتی ہے، یہ کوئی مسلم لیگ نون والی پارٹی نہیں ہے جس کو فیصلے پسند نہ آئیں تو سپریم کورٹ پہ حملے کروا دیں۔ یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جو کوئٹہ بینچ بنوا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بدلوا دیں۔ آئین اور
قانون کا احترام کرنے والی پارٹی ہے، اس لیے یہ کوشش جج صاحبان کی کہ اور موقع دیا جائے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور امید ہے لیکن کہ یہ کل حتمی فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ کئی گھنٹوں کی بحث کے بعد یہ تو واضح ہو گیا ہے، جج صاحبان کو بھی واضح ہے، پاکستان کو بھی واضح ہے کہ دلیل ہے کوئی نہیں، اسی لیے وہ بات جو ہے وہ جذبات کی ہوتی تھی، سیاست کی ہوتی تھی، تقریریں ہم دیکھتے رہے پچھلے 2 دن سے جو پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ عدلیہ اچھی نہیں ہے پاکستان کی، فوج کے اوپر حملے کیے گئے، یہ ہم دلیل کا انتظار ہی کر رہے ہیں۔ جس دن سے ڈپٹی اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم دلیل کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ دلیل مل جائے کہ فیصلہ کیسے صحیح تھا۔ خیر آخرکار سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کل یہ فیصلہ آ جائے گا اور پاکستان کے عوام کو میں بیشکی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو انہوں نے محنت کی ہے، یا آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پنجاب میں 20 حلقوں کے اندر جس طریقے سے عوام نکلی، انہوں نے ووٹ ڈالا، یہ آپ ہی کی محنت ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں۔ عمران خان کی لیڈرشپ ہے اور عوام اس کے ساتھ جس طرح کی کھڑی ہوئی ہے، اس لیے پاکستان کا مستقبل آج ہمیں روشن نظر آتا ہے، پاکستان کے عوام میں امید نظر آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور فاروق حبیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہے، دھمکیاں دینے والوں کو مایوس سامنا کرنا پڑے گا۔ فاروق حبیب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اسد عمر جو کہ مشترکہ طور پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کی جانب سے سراہا گیا یہ فیصلہ، اور ایسے میں ان کی جانب سے کافی تنقید کی گئی، حکومت کے حوالے سے حکومت پر کافی تنقید کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہے، دھمکیاں دینے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیلم ارشد ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ نیلم بتائے گا اس فیصلے کے بارے میں مزید کیا نکات سامنے آئے؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ اہم سماعت کا اہم فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ آپ کو بتائیں کہ لارجر بینچ اور فل کورٹ جو بینچ تھا وہ بنائے جانے کی جو استدعا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جو پرویز الہی کے وکیل ہیں علی ظفر، صرف اور صرف ان کی طرف سے یہ دلائل دیے گئے تھے کہ ان کو بینچ پر کوئی اعتراض نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بارہا ان کو جو یہی 3 رکنی بینچ ہے اس پر مکمل اعتماد ہے، اور صبح سے ہی آپ کو بتائیں کہ صرف اور صرف اس نقطے پر بحث ہو رہی تھی کہ لارجر بینچ بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا، اور اس کے بعد عدالت نے ایک شارٹ آرڈر بھی دیا کہ جو لارجر بینچ ہے وہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی مزید مختلف جو فریقین تھے ان کے وکلا نے عدالت سے یہی درخواست کی کہ فل کورٹ اپنے اس معاملے کو پہنچایا جائے، جس پر عدالت نے پھر ایک موقع دیا فریقین کو اور یہ کہا کہ ہم میرٹ سے بات کریں گے، اگر میرٹ سے آپ ہمیں قائل کر سکتے ہیں تو قائل کیا جائے۔ اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ معاملہ کوئی اتنا پیچیدہ نہیں ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ نہیں ہے، نہ ہی اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اس پر فل کورٹ بنایا جائے۔ عدالتی نظریے اگر اٹھا کے دیکھی جائیں تو پاکستان کی ہسٹری میں اگر کبھی فل کورٹ یا لارجر بینچ بنتا ہے تو صرف اور صرف آئینی درخواستوں پر بنتا ہے، وہ بھی شاید 3 سے 4 بار ایسا ہوا ہوگا کہ بہت ہی کوئی ہسٹوریکل کیس ہوگا تو اس میں ہم نے ایسے کیسز میں لارجر بینچز بنائے ہیں۔ تاہم عدالت نے خود سے ہی اپنے ریمارکس کے دوران یہ واضح کر دیا تھا کہ لارجر بینچ جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ عدالت نے ساتھ ہی ساتھ زیر التوا جو کیسز تھے ان کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ صرف اور صرف ایک کیس کے لیے جو کہ آئینی بھی نہیں ہے، ان کے نزدیک سنجیدہ اور پیچیدہ بھی نہیں ہے، اس پر وہ فل کورٹ نہیں بنا سکتے۔ تاہم میرٹ کی بنیاد پر اس کیس کو دوبارہ سے سنا گیا، اس نقطے پر بحث کی گئی لارجر بینچ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تاہم ابھی جو عدالت کی طرف سے حتمی فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے، اس میں عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ لارجر بینچ جو ہے وہ کسی صورت نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی جو بینچ ہے 3 رکنی وہ کل دن 11 بجے اس درخواست پر سماعت کرے گا، لیکن ان درخواستوں میں صرف اور صرف نقطہ جو ہوگا جس پر بحث کی جائے گی وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق ہوگی جو کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے متعلق تھی۔ تاہم آج جو ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل ہیں صلاح الدین، ان کی طرف سے بھی بڑے ہی اہم ریمارکس دیے گئے عدالت میں۔ چودھری شجاعت کے وکیل نے بھی بڑے ہی اہم جو دلائل تھے وہ دیے عدالت میں۔ تاہم ان تمام تر نکات پر کل اب دوبارہ سے سماعت ہوگی، لیکن ابھی اس وقت آپ کو بتائیں کہ عرفان قادر جو وکیل وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ اچھا ہوا کہ عدالت کی طرف سے یہ وضاحت دے دی گئی، کل کا جو روز ہے وہ اس نقطے پر بحث کرنے میں
صرف نہیں ہوگا کہ آیا بینچ بنایا جانا چاہیے فل یا نہیں. اور کل کے روز آپ کو بتائیں کہ عدالت کی طرف سے سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے. اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنائش کی طرف سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ انہیں تھوڑا وقت دیا جائے تیاری کے حوالے سے, اور انہوں نے جمعرات کو بھی اس جو کیس ہے اس کو ملتوی کرنے کی استدعا کی تھی, جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے اس معاملے پر از خود نوٹس نہیں لیا. اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ جو وفاقی فیڈرل گورنمنٹ کے جو فیصلے تھے اس پہ انہوں نے از خود نوٹس لیا اور 4 دن کے اندر اندر اس کو نپٹایا. تاہم عدالت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کیس کو اتنا پرولونگ لے کر جایا جائے, اور عدالت نے پیپلز پارٹی کی جو درخواست تھی اس کی سزا بھی مسترد کر دی ہے کہ اسے جمعرات تک پینڈنگ کیا جائے. تاہم اب جو نئی تاریخ دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق, وہ کل کی دی گئی ہے. کل دن 11:30 بجے دوبارہ سے اس تمام تر معاملے پر سماعت ہوگی, اور کل کے روز جو سماعت ہوگی اس میں یہ نقطہ مائنس ہو چکا ہے. یہ طے کر دیا ہے عدالت نے کہ اس معاملے کو صرف اور صرف یہ 3 رکنی بینچ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے بنایا گیا ہے یہی بدستور سنے گا. اور کل کے روز کے لیے آپ کو بتائیں کہ عدالت کی طرف سے جتنے بھی فریقین ہیں ان سے میرٹ کی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس پر دلائل طلب کیے گئے ہیں. گو کہ آج بھی کافی جو طویل سماعت تھی اس میں اس معاملے پر بحث ہوتی رہی, لیکن اس تمام تر معاملے کو لارجر بینچ سے متعلق جو مختلف عدالتی نظیریں تھیں ان سے تشکیل دیا جاتا رہا. اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ, ان کو بھی عدالت کی طرف سے سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا. عدالت نے بارہا یہ کہا کہ آپ نے تو ہمارے فیصلوں پر مٹھائیاں بانٹی اور آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس عدالت کا احترام کرتے ہیں. وزیر قانون کو چیف جسٹس نے مخاطب کہہ کر یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ تاثر دیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ عرفان قادری کو بھی عدالت کی جانب سے ایسے کچھ سخت اور تلخ کلمات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ انٹرپٹ کریں گے تو ہم آپ کو نہیں سنیں گے. جس پر عرفان قادری نے جو مختلف آرٹیکل جو ان کا حوالہ دیا, آرٹیکل 43 کا حوالہ دیکھے, انہوں نے کہا کہ ہر شخص کی عزت ہوتی ہے, ہر شخص کا وقار ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کی بات سنتا رہوں گا, کچھ نہیں کہوں گا, لیکن معذرت کرتا ہوں. تاہم ایک طویل سماعت آپ کو بتائیں کہ شروع ہوئی جواد, اور تقریباً دن 1:30 بجے سے یہ سماعت شروع ہوئی. سماعت میں 2 دفعہ وقفہ دیا گیا. پہلا وقفہ جو تھا وہ لارجر بینچ کی تشکیل کے معاملے پر تھا, جس میں عدالت نے یہ کہا کہ وہ تھوڑی ہی دیر تک جو فیصلہ ہے وہ سنائیں گے. تاہم جب دوسری دفعہ سماعت شروع ہوئی تو دوسرے حصے میں فیصلہ تو سنا دیا گیا, لیکن وکلا کی طرف سے بارہا اس نقطے پر دوبارہ بحث کرنے کی جو استدعا تھی وہ کی گئی, اور اب جو حتمی فیصلہ ہے عدالت کی طرف سے وہ سنا دیا گیا ہے. عدالت کی طرف سے 15 منٹ کا وقفہ لیا گیا تھا, لیکن عدالت فیصلہ سنانے میں کافی تاخیر برتا عدالت نے, اور آپ کو بتائیں کہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا. اور اس فیصلے میں عدالت نے جو لارجر بینچ تشکیل دیے جانے کی ابتدا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی, خصوصاً اتحادی سیاسی جماعتوں کی, وہ مسترد کر دی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گزشتہ روز میں بھی اس سماعت کو لے کر کافی گہما گہمی تھی. آج صبح سے ہی سپریم کورٹ میں جو تھا وہ کافی ماحول جو تھا وہ گرم رہا, اور اس تمام تر معاملے میں مختلف سیاسی قائدین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا. اس وقت بھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے سابق وزیر ہیں فواد چودھری, اسد عمر اور فاروق حبیب, وہ بھی اس وقت تک سپریم کورٹ میں موجود تھے. آخری ٹائم تک جب تک یہ فیصلہ سنایا جاتا رہا یہ یہاں پہ موجود تھے. تاہم نون لیگ کی طرف سے بھی اگر آپ کو بتائیں کہ اس وقت احسن اقبال جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور ان کی طرف سے بھی میڈیا ٹاک جو ہے وہ کی جائے گی آج کے فیصلے سے متعلق. جو نون لیگ ہے وہ پہلے ہی اس معاملے پر کہہ چکی ہے, نہ صرف نون لیگ بلکہ اتحادی جماعتوں کی اگر بات کریں تو وہ پہلے سے ہی کہہ چکی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے کو نہیں مانیں گی. تاہم اس معاملے پر ڈیفینیٹلی جو حکومتی اتحادی جماعت ہے اس کی طرف سے ری ایکشن آئے گا, چونکہ وہ پہلے ہی اس معاملے پر کہہ چکی ہیں کہ لارجر بینچ کا فیصلہ نہ ہوگا تو وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے. دن کے اوقات میں وزیر داخلہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی, جس میں ان کی طرف سے یہ بارہا اعلان کیا گیا کہ وہ اس فیصلے کو اگر لارجر بینچ سے نہ دیا تو وہ نہیں مانیں گے. تاہم ایک بڑا جو ری ایکشن ہے اتحادی جماعتوں کی طرف سے وہ یقیناً سامنے آئے گا, لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کی بات کی جائے تو وہ اس تمام تر معاملے میں کافی سموتھ نظر آ رہے ہیں. آج دن کے اوقات میں بھی جو پرویز الہی کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر, ان کی طرف سے دوران دلائل یہ کہا گیا کہ ان کو عدالتی بینچ پر پورا بھروسہ ہے, وہ نہیں چاہتے کہ معاملے کو زیادہ طول دیا جائے. ان کی طرف سے بارہا یہ ذکر کیا گیا کہ معاملہ کافی سنجیدہ نوعیت کا ہے. صوبہ پنجاب جو ہے وہ بہت بڑا صوبہ ہے, اس کو ایک دن بھی وزیر اعلیٰ کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا, لہٰذا اگر ہم فل کورٹ بنانے کے معاملے پر لگ جاتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ سنگین ہو جائے گا اور طول پکڑ لے گا.
جس پر ہم نہیں جانا چاہتے تھا. ہم جو بیرسٹر علی ظفر تھے ان کی طرف سے یہی اطلاع کی گئی کہ وہ فل کورٹ بنانے کے بالکل حق میں نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے. تاہم اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتوں کی جو استدعا ہے وہ عدالت نے منظور کر لی ہے, لیکن حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا. ایک بڑا ریئیکشن جو ہے وہ ممکنہ طور پر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مختلف جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے آ سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور اس فیصلے کو منو عن قبول کرنے کی پابند ہوگی حکومت. اول تو پارلیمان کے معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آنے نہیں چاہیے, ایسا کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا, اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو پھر آپ کو منو عن اس کو قبول بھی کرنا پڑے گا. تاہم اہم سماعت جو تھی وہ کافی طویل ٹائم کے لیے جاری رہی. آپ کو بتائیں کہ اب جو فیصلہ دیا گیا ہے اس میں جو لارجر بینچ کی تشکیل کا معاملہ ہے اس میں کورٹ نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ نہیں بنایا جا سکتا. تاہم اب کل کے لیے سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے دن 11:30 بجے کے لیے, اور کل جب سماعت شروع ہوگی تو اس میں صرف اور صرف پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات سے متعلق جو درخواست ہے اس کو میرٹس پر سنا جائے گا. جی ٹھیک ہے نیلم, تفصیلی طور پر آپ نے ہمیں آگاہ کیا, ساتھ رہے گا. اس وقت عمر برنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر برنی, عدالتی کارروائی اور دلائل سے متعلق بھی عمر برنی سے ہم مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے. تو یہ اہم سماعت کا اہم فیصلہ جو کہ سامنے آیا ہے, نیلم ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کر رہی تھی کہ فل کورٹ نہ بنانے کی تفصیلی وجوہات بھی جاری کی جائیں گی اور کیس کی سماعت کل صبح 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے ممکنہ فیصلے کے تناظر میں وزیر اعظم ہاؤس میں حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کا اہم مشاورتی اجلاس جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, مریم نواز, بلاول بھٹو, ایم کیو ایم, مسلم لیگ قاف, اے این پی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین بھی شریک ہیں اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے ممکنہ فیصلے کی روشنی میں مستقبل کی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے. بالکل, تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, اس کے بعد یہ اہم ترین اجلاس اس وقت جاری ہے. اس سے متعلق ہم اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور بہزاد سلیمی سے مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے. بہزاد, کہیے گا کون کون سے رہنما وہاں پر موجود ہیں اور اس مشاورتی عمل کے متعلق آگاہ کیجیے. جی, سپریم کورٹ کے فیصلہ پر حکومتی اتحاد اور پی ڈی ایم کے بڑوں نے ساتھ جوڑ لی ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت پی ڈی ایم کے قائدین کا اور حکمران اتحاد کا ایک اہم مشاورتی اجلاس جاری ہے. اس اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف, پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, ایم کیو ایم, مسلم لیگ قاف, اے این پی, باپ پارٹی, بی این پی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین شریک ہیں. اس اجلاس میں آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی کے حوالے سے تمام قائدین کو بریفنگ دی جا رہی ہے. اس وقت تک کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین نے فل کورٹ کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے پر اتفاق کیا ہے اور اس حوالے سے جو آئندہ کی سیاسی اور قانونی حکمت عملی ہے اس پر مشاورت کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں مستقبل کی حکمت عملی طے کی گئی ہے اور تمام قائدین نے ممکنہ صورتحال میں متفقہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق کیا ہے. اور اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ فل کورٹ کے حوالے سے جو مطالبہ تھا وہ اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور جو درخواست مسترد ہو گئی ہے, تو اس حوالے سے اب آئندہ کیا سیاسی اور قانونی حکمت عملی ہوگی اس پر مزید مشاورت کی جا رہی ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تمام حکمران اتحاد جو ہے وہ متفقہ فیصلہ کرے گا اور اس کے مطابق ہی آگے بڑھے گا. جی صحیح, تو پی ڈی ایم کے بڑوں نے بڑی بیٹھک لگا لی ہے, لائے عمل کیا طے کیا جائے گا؟ اب اس سے متعلق بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. بہزاد, آپ سے وقتاً فوقتاً ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے. فی الوقت شکریہ.